جملہ لکھا. انہوں نے کہا مولانا جب آپ کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو میں آپ کے ساتھ تھا. وہ تو پنڈی تھا، میرے ساتھ کیسے تھا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں جیل میں سویا اس طرف ٹانگے کر کے، اس طرف بغداد شریف ہے تو اس طرف میں ٹانگے کر کے سویا. تو قادری تے بڑے ڈاڈے ممتاز قادری، نہ مینوں نیند آوے تے میری پریشانی ودی جائے تے میں اپنے آپ نو کیا، میں کہ یار تینوں کی ہو سا، تو جیل جا کے پریشان ہو رہا تے مینوں نہ نیند آوے تے پریشانی ودی جائے. فوراً میرے دل وچ خیال آیا بھئی ٹنگا تو ادھر کیتیاں نے ادھر کر. اور میری ٹنگا کنے کرائیاں ادھر؟ وہ ممتاز قادری سی. انہیں جدہ کہنا میں تواڈے نال سی تو مینوں پھر بعد وچ سمجھ آئی وہ میرے نال کس طرح سی. مینوں ایویں خیال آیا بھئی تینوں نیند کوئی نہیں آنی، ادھر ٹنگا کیتیاں، ٹنگا ادھر کر. جدوں میں ادھر کیتیاں تے فوراً نیند آ گئی. اے ممتاز قادری میرے نال سی. انہیں کہا تو کدھر ٹنگا کیتی بیٹھا، تینوں سمجھ کوئی نہیں؟ اڈیالہ جیل وچ بیٹھے ہوئے ہیں. ممتاز قادری نہیں روئے. پتہ ہے تانوں آخری ملاقات وچ ممتاز قادری بھی نہیں روئے تے انہاں دے ابا جی بھی نہیں روئے. انہاں دے ابا جی تے اس واسطے نہیں روئے کہ ایتھے سب شیاطین کھڑے ہیں، اے باہر جا کے اے نہ کہہ دین ممتاز قادری دا والد آخری واری ہمت ہار گیا. ممتاز قادری دے والد نہیں روئے، ممتاز قادری خود بھی نہیں روئے. میں تواڈے کول ایک سوال کرن لگا. پتر 40 دن ودا بھی نہ ہوئے تے جیل وچ بندہ چلا جاوے تے آخری ملاقات کر رہے ہوئے پتر نال، اتنا سارا بیٹا ہوئے تے پھانسی دے پھندے دی طرف چل رہے ہوئے، یارا پھر رونا نہ آوے؟ اے تسی جا کے نہ سوچنا ضرور. پتر جوان بھی ہوئے سفر تو آوے تے بندہ ایک باری مل کے رو پوندا. تے باپ پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوئے تے پتر 5 سالہ جدا کر رہے ہوئے تے ممتاز قادری انہوں سینے نہ لا کے ہس کے چھڑ دے وے تے پھر جلدی جلدی اگے چلے. میں اقبال کو پوچھا، میں کہا اقبال کیڑی پاور سی ہوئے ممتاز قادری دی کہ اپنے پتر نو ویکھ کے رویا نہیں؟ ممتاز اقبال کہنے لگا تینوں پتہ نہیں دل زیش کیوں توانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. اب ممتاز قادری، یہ حضرت علماء اور مشائخ کو بات بتائی جائے گی بعد میں، ابھی تحقیق ہو رہی ہے، ابھی وہ نام سامنے آ رہے ہیں. انہوں نے مرزائی عملہ سپیشل بھرتی کیا ہے ممتاز قادری کو پھانسی دینے کے لیے. انہوں نے مرزائیوں کو ممتاز قادری کے ارد گرد کھڑا کیا اور کہا کہ اس کو پھانسی کے پھندے تک لے کر جاؤ. اور کس مرزائی کا اس میں عمل دخل ہے وہ بات بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اٹھو، اب سونے کا وقت نہیں ہے. حضور کی ختم نبوت کے منکر وہ ممتاز قادری کو جب لے جا رہے ہوں گے تو بتاؤ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. ممتاز قادری نے پھانسی کے پھندے تک جاتے ہوئے ایک بار مڑ کے، میں علماء اور مشائخ سے دست بستہ معذرت کے ساتھ، ممتاز قادری نے پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہوئے ایک بار مڑ کر ضرور دیکھا ہوگا کہ ابھی جیل کا عملہ مجھے کہے گا کہ واپس آ جاؤ، آپ کے چاہنے والے تو ملک میں آگ لگا رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے تو جیل ڈھا رہے ہیں. لیکن کوئی نہیں پہنچا. اس کا جواب تو مجھے بھی دینا ہے اور آپ کو بھی دینا ہے. اے ممتاز قادری اس واسطے نہیں سی، تو انہوں نے پھانسی دا پھندا چم لیا تے آسمان دی طرف ویکھ کے ہسیا بھی صحیح. وہ ہسیا اوہی ویکھ کے ہسیا جو کچھ علم الدین ویکھ کے ہسیا. ممتاز قادری ہسے آسمان دی طرف ویکھ کے 1.5-2 منٹ ویکھ دے رہا ہے، پھر مسکرا پہ دیکھ وہی رہے تھے جن کو علم الدین نے دیکھا تھا. اور مسکرائے اس لیے کہ مالکوں نے فرما دیا بس کیا انتظار کر رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں، آ جاؤ. بات تو اتنی تھی صرف، اس میں کوئی بڑی بات، کوئی فلسفے والی بات نہیں ہے. لیکن ان ذلیلوں نے، ہمارے پاس ایسی گال کوئی نہیں، نہ میں ان مشائخ علماء کی موجودگی میں دینا چاہتا ہوں، لیکن ہم نے ان سے انتقام لینا ہے. ہم نے ممتاز قادری کے خون کا حساب لینا ہے. 1929 میں غازی علم الدین کو پھانسی ہوئی. 18 سال کے بعد مسلمانوں نے خون کا بدلہ لیا، پاکستان لے لیا. یہ غازی علم الدین کے خون کا بدلہ تھا.
1929 میں پھانسی ہوئی, 1947 میں مسلمانوں نے پاکستان لے لیا. غازی علم الدین کا خون کا بدلہ پاکستان تھا. اب غازی ممتاز کے خون کا بدلہ یہ ہے کہ ہم نے اٹھ کر اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرنا ہے. ہاتھ سارے کھڑا کرو, یہ اس انتقام ہے. ہاں, اب اس میں عملی حصہ لینا ہے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر صاحب بلاتے رہے تو آپ کہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. ایسے نہیں. ممتاز قادری پھانسے کی پھندے کی طرف 4 پولیس والے پکڑ کے لے جاندے. ممتاز قادری این چلیا, انہاں کیا قادری صاحب آستہ چلو. ممتاز قادری انہوں نے گل کی تھی, فرمایا ذلیل دیو پترو, لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ایسے چلا ممتاز قادری. وہ تو اگر مووی بناتے تو پھر حضور کی امت کو پتہ چلتا نا, پھر اوباما کو بھی پتہ چلتا کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں, بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. آپ نے ان مشائخ کا ساتھ دینا ہے. کسی ایف آئی آر سے نہیں ڈرنا. ہاں, ایف آئی آر سے نہیں ڈرنا. ہاں, ایف آئی آر سے بالکل نہیں ڈرنا. سبحان اللہ. یہ کوئی بات ہے؟ میں نو جدو انہاں اندر ہتکڑیاں لائیاں نا, دو میں ہاتھ بدے, پہلے ایتھے بندے سن تے یہ جگہ چھوٹی سی, حالانکہ میں نس بھی نہیں سکتا. میں نو ہتکڑیاں لان دا مطلب یہ سی بھائی اے جڑا پنجاب دا شیطان ہے, انہیں 6 مہینے پہلے اپنے پالتو قسم دے مذہبی گنڈے نو بلا کے کیا, اگر اسی ممتاز قادری نو پھانسی لا دئیے تے قوم انہوں شہید تے نہیں کہے گی. انہاں وچ نہ آ جانے کیڑے کیڑے سن, انشاءاللہ وہ بھی تاریخ نہ آ جانے کیڑے کیڑے اتھے بیٹھے ہوئے سن چاہ پی کے اس دے سامنے شبازے دے, مذہبی رہنما اپنے آپ کو کہنے والے. لعنت تے پہلی وڈی لعنت, اتنی لعنت میڈیا ہوتے, اتنی لعنت. اور ذلیل دیو پترو, اس کھوتی دے تسی اینکاں وکھائیاں ایان علی دیاں, قوم کو اینکوں سے آشنا کر دیا ہے. کھوتی ہے اینکاں پاندی, اے کھوتی اے سینڈل پاندی, اے کھوتی فلانے کھوتے نال جا رہی, بغیر تو اے تو تسی وکھایا, لیکن اس عاشق دے جنازے دی ایک جھلک تے وکھاندے. ذلیل دیو پترو, ایک جھلک ہی وکھا دیندے, عالم کفر نو پتہ لگدا کہ صدیاں بعد حضور دے غلاماں نے کی کر دیتا. 1000 رکاوٹوں کے باوجود اتنی بڑی بڑی انہاں رکاوٹاں پائیاں, کنٹینر کھڑا کیتے. ڈاکٹر صاحب تے میں جدوں گجرانوالے پہنچے تو پورا علاقہ بند کیتے ہوئے, کنٹینر کھڑے کیتے ہوئے, روڈ بند کیتے ہوئے. جنازے پر نہیں جانا, جنازے پر نہیں جانا, جنازے پر نہیں جانا. لیکن حضور کی امت نے بتا دیا کہ جنازے پر حضور کی امت کیسے گئی. کتنی دنیا آئی جی ممتاز دے جنازے تے, کروڑ دے قریب دنیا آئی ہے. نہیں جی 60 لاکھ تے میں گپ ہوئی کہ ہاں 60 لاکھ دے 23 میل بندا ہے, 23 میل. ہاں جی 23 میل بندا ہے, تے 23 میل وچ بندہ ہی کوئی نہیں کھڑا ہوندا. 23 کلومیٹر, ہاں 23 کلومیٹر وچ بندہ ہی کوئی نہیں. چھت وکھرے, گلیاں وکھریاں, لیاقت باغ وکھرا. اے دکھاندے نا ایک جھلک حضور دی امت نو. اور میڈیا ہوتے لعنت سارے بولنا ہے. جے تو بھاویں میڈیا پیو بھی ہوئے تو بھاویں برا بھی ہوئے. ہاں, جیڑا نہیں بولے گا میں اودے تے پوا دینی. سارے بولو میڈیا ہوتے, حکمرانہ ہوتے, جیڑا انہاں دا نہیں نا حامی بولیا اودے ہوتے مزید. سارے بولو. پرچہ کٹن تو لے کے سزا سنان تک, سزا دین تک, اس تو بعد کیبلا تے بہ کے بک بک کرن والے, دائیں بائیں ایک دوسرے دے کان وچ گل کرن والے سارے ہوتے. توجہ توجہ. اور ٹھہرو, بات سنو ہے بھائی. اور گل سنو, میری گل سنو. ایک اپنے آپ کو بڑا سکالر کہنے والا کہنے لگا مولویوں نے اسلام سے لوگوں کو کافر بنایا, صوفیاء نے لوگوں کو مسلمان بنایا. صوفیاء ہے بیٹھے, تو کیڑے صوفیاء دیاں گلاں کرنا. اور جڈو
اور تو کیڑے صوفیاء دیاں گلاں کرنا؟ صوفیاء تے بیٹھے، تو کیڑے صوفیاء دیاں گلاں کرنا؟ سانو یہ دس کیڑا صوفی؟ ہاں جس صوفی پیچھے تو چلے ہوئے ہاں سانو پتہ ہے صوفیاء اے بیٹھے انہاں دے وڈے انہاں دے وڈے انہاں دے وڈے انہاں دے وڈے، چلدیاں چلدیاں گل سیدنا صدیق اکبر تک جا پہنچی۔ اے اسلام دی گل کر، کہنا جی صوفیاء نے لوگوں کو مسلمان بنایا اور مولویوں نے لوگوں کو کافر بنایا۔ اسی تو کسی نے بھی کافر، ڈاکٹر صاحب نے بنایا کسی نے؟ اے علماء بیٹھے نے داڑھی راتی قرآن حدیث پڑھا دے، تو اسی جان دے جو کچھ تو کرنا تے وہ بھی میں دسن والیاں تے گلاں کوئی نہیں جو کچھ تو کرنا۔ میں ویسے حساب گل نہ نہیں لینا، نہ میں لاہور لے لواں گا، اوتھے بھی شک میری کیسٹ سن لینا تے میسج چلان جن مولوی خادمی نہیں آ رہا، مولوی خادم نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہے جی؟ کہندے نو گلاں بڑیاں ڈاڈیاں کرنا۔ میں کہا میں کیڑی ڈاڈی گل کیتی جی؟ گل تو سیدنا صدیق اکبر اتنی انہیں گل کیتی اور وہ بن مسعود نے کہ جناب ہے تو انہوں چھڑ جان گے تے سیدنا صدیق اکبر کی گل کیتی؟ فقال له ابو بکر امسس بزر اللات، ناموس رسالت تے گل تو سیدنا صدیق اکبر ڈاڈی کیتی۔ یہ ترجمہ میں بھی کئی بار یہ سٹیج تے بیان کیتا، میں ترجمہ نہیں کر سکیا، نا پیر علماء بھی نہیں کرن گے۔ ناموس رسالت تے گل انجی ہوندی پتر، مودی نال مشائخ کانفرنساں کرانیاں ہورن، مودی کیڑا دسو جی وہ گاں دا موتر پین والا کیڑا صوفی ہے؟ اسی تے بیٹھے ہیں نا صوفیاں میں، الجنس یمیل الی الجنس، لاؤ جی گاں دا موتر پین والا کیڑا صوفی؟ او وی قسم دے بتاں کے جھکن والا اے جی، او گاں دا موتر پین والا تے جناب چوہیاں کے جھکن والا، او کیڑا صوفی؟ او صوفی تے امام ربانی ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ او صوفی تے سلطان الہندن جنہاں تے دربار تے جاندیاں جاندیاں چنڈ مروا دتی، فرمایا اے کدھر آیا، اے کدھر مندر وچ جائے، میرے دربار وچ خواجہ محمد حسن باروی آوے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی آون، ممتاز قادری آون، جیڑا غیرت چرنا تے چرن والا اتر جائے۔ پھر چنڈ بھی کیوں جی لگی، لوائی بھی سلطان الہند نے۔ اوتھے ڈاکٹر صاحب تقریر کر رہے سن، مولوی خادم تو گیا ہی کوئی نہیں، اوتھے کنے تک چنڈ مروائی، چنڈ بابے ہوراں مروائی۔ اور بابے ہوراں دے خلاف بھی بولنا شروع کر دو کہ صوفیاء وہ نہیں ہوتے جو چنڈ مروائے، صوفیاء وہ ہوتے ہیں جو مودی ہوتے، کھوتا نہ ہوئے تھا۔ لاؤ جی گل کوئی سمجھ آئی ہے؟ اے صوفیاء بیٹھے اے سٹیج دی صرف تصویر چھک کے تے کافران دے سامنے بھی لے جاؤ تے کلمہ پڑھن نہ پڑھن اے ضرور کہن کے حق والے یہی ہے۔ تیری تصویر ویکھ کے میں قسم اٹھا کے کہنا دنیا دا کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا مسلمانہ دا رہنما۔ میں دس نہ کہ تیری ویکھ کے جھوٹ مارنے ہو جی، بھیجی ایسا بھی بھیج رہے ہیں جاڑی اور راستی نو لعنت چھڈو پر گل جڑی ایسی رسول اللہ دی آخری بات جی میری گفتگو ختم۔ انجے تسی بڑے دور دراز تو تساں دس دیتا کہ خواجہ صاحب نے سانو بلایا تے اسی آ گئے۔ اے تمبو بھی کل سنیا بارش نال پھر کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، واہ اے تمبو بھی جھوم رہا ہے جناب۔ ہاں انہاں نوں وجد آیا کھڑیا، بارش بھی پرا پرا رکی کھڑی کہ بھائی حضور دے غلام بیٹھے، اے بابے روکی ہوئی نا جی۔ لوگ سمجھتے سن جڑے قبر چلے جانو کچھ نہیں، میں کہو بابے جڑے قبر بیٹھے نو زیادہ اینجو تو لائٹ اتو کپڑا رکھ دیو تو اور لائٹ تیز ہو جاندی، تے قبر جان دا مطلب یہ نہیں ہوندا لائٹ اور تیز ہو جاندی اور فیضان تیز ہو جاندا۔ بابا جی ویکھ رہا ہے بھائی میرے صاحبزادیاں تے میرے مریدین میرے چان والے دی عزت دا مسئلہ، تو پھر فقیر کنڈ تے نہیں نہ لاڑ دیندے، پھر فقیر دے ڈیریاں دا مسئلہ ہے تے انہاں دس دیتا کہ اسی قبرہ چ ہوئیے یا باہر ہوئیے حضور دی عزت واسطے اسی حاضر رہے گا یوں ہی ان کا۔ 27 مارچ نو آنا ہے تے نچ کے آنا ہے، نچن کود کے آنا ہے، اینج بھنگڑا پاندے آنا ہے، لبیک لبیک۔ لوگا کہا کی ہویا؟ انہوں نے کہا عارف لوہار ہو رہے، محمد عربی دا غلام ہو رہے، عارف لوہار دا چمٹا نہیں، اے چمٹا کوئی ہو رہے، اے سوٹا ہاتھ چ لے کے لبیک 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 اینج کر دے آنا ہے۔
इंज करके हुजूर दे गुलामा आना है ते दस देना तुसी सिर्फ चलना है हुजूर दे गुलामा ने चलना है ते लब्बैक दा नारा लाना कई मेरे थे नारे जी मौली खादिम शेर है शेर कोई भी नहीं सिर्फ हुजूर की बात करो मेरा तारुफ है मैं कौन कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा मैं ऐ उलमा मशाइख तुसी हुजूर दे गुलाम कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा मैं भौंके शोर मचावे क्यों नामूसे रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे रहेगा यूं ही उनका पड़े खाक हो जाए कि आज की इस नशिस्त में 5 उम्रा के टिकट भी हैं आप हजरात तसल्ली से तशरीफ रखें बल्कि जिस तरह क़िबला उस्ताद गिरामी दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया दरूद कभी तो जारी रखें जाने किसके नाम मदीने से ये बुलावा आता है और उससे पहले तमाम आप तशरीफ रखें किसी भी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं होनी चाहिए तमाम